اچھا اب ہم نے منگنی جو ہے وہ اپنے اعتبار سے کرنا شروع کر دیا. حالانکہ جب ہم اسلامی شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ منگنی کہتے کس کو ہے. اسلامی اصطلاح میں منگنی اس کو کہتے ہیں کہ ایک طرف سے پیغام پہنچا. مثال کے طور پر لڑکے والوں کی طرف سے پیغام پہنچا لڑکی والوں کی طرف, اور لڑکی والوں کی طرف سے پیغام پہنچا لڑکے والوں کی طرف سے. اب دونوں طرف سے رشتہ منظور ہو گیا, بات طے ہو گئی, اس کو کہتے ہیں منگنی. بات ختم. اسی میں تاریخ طے کر لی جائے کہ بھائی فلاں تاریخ کو نکاح ہو جائے گا, بس اس کا نام ہے منگنی. لیکن اب آج کل جو ہمارے معاشرے میں جو ہم نے منگنی کو رائج کر رکھا ہے, اللہ کی پناہ یوں کہہ لیا جائے کہ منی شادی. جتنا شادی میں خرچ ہوتا ہے, جتنا کیا کہتے ہیں شادی میں لوگ جمع ہوتے ہیں, کم از کم کہیں کہیں پہ ہوتا ہے کہ شادی اور منگنی دونوں برابر ہو جاتی ہے, اتنا خرچ ہوتا ہے. اور اسلام میں منگنی کیا ہے کہ ایک طرف سے پیغام گیا, دوسرے نے قبول کر لیا, بس اس کا نام ہے منگنی. اس کے علاوہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سب خرافات ہے, رسم ہے, اور اس میں نقصان بھی ہوتا ہے. اور اگر اس ہماری جو منمانی والی منگنی ہے اس میں اگر کوئی شخص نہ جائے تو لوگ برا بھی مانتے ہیں. ابھی ہمارے لیے ملنے والے ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, ان کے یہاں 20 تاریخ کو منگنی ہے. اللہ کی پناہ میں مسکن سننے میں آیا کہ جو ہے 600-700 لوگوں کا مجمع ہے, اور بڑا اصرار ہے کہ قاری صاحب آنا ضرور, نہیں تو پھر بہرے کیف کوشش کروں گا جانے کے. تو منگنی صرف اس کا نام ہے کہ ایک طرف سے پیغام گیا, دوسری طرف سے پیغام منظور ہو گیا, اس کا نام ہے منگنی. اچھا ایک بات میں اور صاف کر دوں, میں ساتھی متوجہ ہو کر کے سنے بھائی. ایک بات تو یہ ہے کہ ایک چیز یہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ لڑکے کی طرف سے پہل ہوتی ہے. لڑکے والا لڑکی کی تلاش کرتا ہے یا لڑکی والوں کی طرف پیغام بھیجتا ہے. اگر کہیں لڑکی والا اس کی پہل کر دے کہ بھائی ہمیں آپ کا بیٹا پسند ہے اور ہم آپ کے بیٹے سے نکاح کرتے ہیں کہ آپ کو منظور ہے, اگر پیغام بھیجے تو اس کو ہمارے معاشرے میں بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے, اور پتہ نہیں ہماری زبان سے فوراً کتنے گندے اور الفاظ نکل جاتے ہیں. بھیا کیا بات ہے, ان کی طرف سے پہل ہو کے لگ رہا کچھ گڑبڑ ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہم اپنے ذہن میں فوراً سوچ لیتے ہیں, کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے وہ اچھائی کی طرف نہیں چلتا, برائی کی طرف جلدی تیزی سے چلتا ہے, بڑی سرعت کے ساتھ چلتا ہے. بھیا وہ فلانے کی جگہ سے جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری بچیا کی بات چیت کے لیے کہہ رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ بچیا کی شادی ہم آپ کے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں, لگ رہا کچھ گڑبڑ ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ہمیں اپنی سوچ اچھی رکھنا چاہیے. اور جب ہم مطالعہ کرتے ہیں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اسلام کا, تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اگر لڑکی کی طرف سے بھی, لڑکی والوں کی طرف سے اگر پیغام آ جائے تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سارے مسلمانوں کی ماں, انہوں نے پیغام بھیجا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, میں آپ کو اپنا سردار بنانا چاہتی ہوں. اب بتاؤ کہ کیا ہم اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے زیادہ عزت والے ہو گئے؟ نعوذ باللہ. اور دوسرا واقعہ سنیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین تشریف لے گئے, وہاں اس وقت کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام, واقعہ بڑا لمبا ہے لیکن میں جو نقطہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لڑکا جو ہے بڑا ہونہار ہے, کیونکہ ہیرے کی پرکھ جو ہے وہ جوہری جانتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ بہت قیمتی لڑکا, بڑا رتبے والا آدمی ہے.
تو کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں. قرآن کے الفاظ ہے، واقعہ ہے، انی ارید ان انکحک احدی ابنتیہ. تو پتہ نہیں چلا کہ اگر بیٹی والوں کی طرف سے پیغام آئے تو یہ بری بات نہیں ہے. بیٹی والوں کی طرف سے جائے یا بیٹے والوں کی طرف سے، دونوں چیزیں صحیح ہیں. اچھا اس کے بعد منگنی کا معاملہ ہے، تو جو منگنی کی میں نے بات بتلائی کہ ایک طرف سے پیغام کیا، دوسری طرف سے قبول ہو گیا، بس منگنی ہو گئی. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب خرافات ہے، اور ان خرافات میں پریشانیاں بھی ہیں. بہت سی جگہ دیکھا جاتا ہے کہ منگنی ہو گئی، لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، اب اس کے بعد صاحب نکاح ہوگا 1 سال کے بعد 1.5 سال کے بعد. اب بیچ میں کوئی شیطان آ گیا، اب کسی وجہ سے کسی کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی چوک ہوئی، اب صاحب رشتہ کینسل. آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، اب رشتہ کینسل. اب جب رشتہ کینسل ہو گیا تو اب لڑکی والا کہتا ہے بھائی کھانے میں ہمارے 2 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے وہ بھی چاہیے، اور جو سامان دیا تھا وہ بھی چاہیے. لڑکے والا بھی کہتا ہے کہ ہم نے بھی تمہارے یہاں یہ چیز چڑھائی تھی، یہ چیز دی تھی، وہ بھی ہمیں چاہیے. اب قریب قریب سامان کا تو ادل بدل ہو جاتا ہے، تو یہ آپ کا سامان ہم نے واپس کر دیا، ہمارا آپ نے واپس کر دیا، لیکن اب جو کھانے کی لسٹ چاہیے کہ صاحب 1 لاکھ روپے کھانے میں خرچ ہوا تھا وہ بھی چاہیے. اب لڑکے والا سوچتا ہے بھیا دیو، ورنہ پھر جو ہے قانون بڑا سخت ہے، پتہ نہیں کیا الزام لگا کر کے ہم کو اندر کرا دیا جائے. تو بیچارہ کبھی کبھی دیتا بھی ہے. حالانکہ جو چیز کھانے پینے کا مطالبہ کرنا یہ بالکل گھٹیا بات ہے. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اسلامی اعتبار سے نکاح کرنے کی، اسلامی اعتبار سے رشتہ کرنے کی، اسلامی اعتبار سے منگنی کرنے کی توفیق نصیب کرے. بڑے بڑے بگاڑ ہوتے ہیں، بڑی خرافاتیں ہوتی ہیں. اچھا اس کے بعد اب منگنی ہو گئی، اب نکاح کا معاملہ آتا ہے. نکاح کے اندر اسلام میں نکاح لفظ تو ہے لیکن کہیں بارات لفظ نہیں. یہ تو بارات ہم نے بنا لیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بارات کا مطلب بلا مطلب کی بارات، بلا مطلب کا مجمع. ایک اللہ والے نے اس کی تحقیق کی، اس کو تھوڑا سا ریسرچ کیا تو یہ بات نکل کر کے سامنے آئی. ہو سکتا ہے انہوں نے مطلب اپنے ذہن سے، اپنی طرف سے اس بات کو مطلب نقل کیا اور سمجھانے کے لیے وہ یوں بتلایا کہ آج سے کچھ دن پہلے، کچھ دن کا مراد آج سے قریب 40 سال 50 سال پیچھے چلے جاؤ، تو اس وقت اتنی سہولیات نہیں تھی، تو رشتے دور دراز گاؤں میں ہوا کرتے تھے. مثال کے طور پر 50 کلومیٹر دور رشتہ ہوا، اب یہاں سے جو ہے نکاح کے لیے کچھ لوگ گئے. اب راستے بڑے خطرناک ہوا کرتے تھے، راستے میں چور ڈاکو ہوا کرتے تھے، گاڑیوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لوگ پیدل جاتے تھے یا بیل گاڑی وغیرہ میں جایا کرتے تھے. تو واپسی میں رات ہو جایا کرتی تھی، تو یہ طے ہو گیا کہ بھائی خاندان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بہو کو ودا کرانے کے لیے جائیں تاکہ راستے میں کوئی خطرہ نہ ہو. اس خطرے سے، ڈاکو سے بچنے کے لیے خاندان سے 10-5 لوگ چلے گئے. تو کہا کہ بارات کا مطلب رات کے ساتھی، یعنی وہ رات کے ساتھی بن گئے. یہ انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ اپنے طرح سمجھانے کے لیے کہا ہوگا کہ یہ کہاں سے چلا. لیکن اب اللہ کا شکر ہے، نہ تو کوئی ڈاکو رہے نہ چور رہے. اتنے خیالات اللہ نے، اتنے اسباب اللہ نے پیدا کر دیے کہ چاہے کتنی دور انسان صبح جاتا ہے شام کو واپس آ جاتا ہے، اتنی سہولیات ہو گئی. تو اب تو ہمیں اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے. اور زبردستی کرنا، جبر کرنا کہ صاحب 100 آدمی ہمارے گھر ہی کے ہیں، اب جس کی بارات میں ہم گئے تو اس کو نہیں لوا جائیں گے بھائی، 150 تو پکے اس سے کم تو کام نہیں چلے گا. تو اب بیچارہ وہ مجبوری میں ہاں کرتا ہے کہ چلو ہماری بیٹی کا جو ہے ایک اچھی جگہ رشتہ ہو رہا ہے، چلو بھیا ٹھیک ہے، ہاں بھیا تم 150 کرو، ہم 250 کا انتظام کریں گے. کرتا ہے بیچارہ. تو اب یہ بتاؤ کہ زبردستی جبر کر کے کھانا یہ اچھی بات ہے؟ بالکل اچھی بات نہیں. اچھا دوسری ایک بات یہ کہ جب ہم جیسے آج کل ماحول چل گیا ہے کہ اگر جس کے 2-3 بیٹیاں ہوئی اور نارمل آدمی ہے تو بیچارہ فوراً جو ہے انتظام کر کے ہمارے 50,000 روپے وہ فکس کر دیتا ہے کہ صاحب جب تک ہماری بیٹی بڑی ہوگی 20 سال کی 22 سال کی تب تک یہ جو ہے 4-5 لاکھ بن جائے گا، پھر سب کو ہم جو ہے مرغی بٹیر کھلا دیں.
اس میں ہم بھی کھا رہے ہیں، آپ بھی کھا رہے ہیں، سبھی لوگ کھا رہے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ غلط چیز ہے، سود بیاج یہ غلط چیز ہے، اب گویا کہ جو ہے ہم سبھی کھا رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں نکلنا ہے، ہمیں اپنے نکاح کو، اپنی شادیوں کو جو ہے عبادت بنانا ہے، اور عبادت جب بنے گی کہ جب ہم سنت کے مطابق شادی کریں گے، سنت کے مطابق نکاح کریں گے۔ ذرا سی بات میں لڑائی ہو جاتی، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بیکار کی رسم ہوتی ہے نکاح میں کہ جب بارات والے جاتے ہیں، یہ شہر کا واقعہ ہے، تو دولہن یا جس گاڑی میں یا گھوڑے میں بیٹھ کے تشریف لے جاتے ہیں، تو وہاں جانے کے بعد پھر جو ان کا برادر نسبتی ہوتا ہے یا نسالہ، وہ اس گاڑی میں اس کی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، صاحب اس کو بھی کچھ چاہیے۔ اب اسی چاہیے کے چکر میں بحث مباحثہ ہوا، تکرار ہوئی، لڑائی ہوئی، اور تھانہ پولیس ہو گیا، بارات واپس، بارات کی حاصل ختم۔ گئے تھے خوشی کے لیے، ایک عبادت کے لیے، نکاح کے لیے، دو خاندانوں کا جوڑ ہو رہا تھا، لیکن ذرا سی ایک چھوٹی سی خراب رسم بیچ میں آئی، شیطان بیچ میں آیا، اور کتنا بڑا فساد ہو گیا۔ اب آج کل آپ سمجھ لیں کہ اگر کسی معمولی وجہ سے اگر ہمارا معاملہ تھانے پہنچ جائے، پولیس کے اس میں پہنچ جائے، تو معمولی طور پر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ 50,000 روپے کا جھٹکا آ جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا، اولیاء اللہ کی تعلیمات کو چھوڑا، یہ اتنی بڑی مصیبت پیش آ گئی۔ تو اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق اللہ ہمیں نکاح کرنے والا بنا دے، اور نکاح میں جو ایک ضروری چیز ہوتی ہے مہر، ساری چیزیں نقد، لیکن مہر جو ہوتا ہے وہ ادھار ہوتا ہے، اور آج کل ادھار کا مطلب یہ کہ پھر دینا نہیں۔ ایک مسئلے کی بات سن لیں کہ اگر بعض جگہ تو میں نے دیکھا کہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں صرف مہر کے چکر میں، ایک گھنٹے بحث چلتی ہے، تو کبھی کبھی تو لڑکا بھی مجبور ہو جاتا، ٹھیک ہے بھیا بنوا لو، تم 1.5 لاکھ دے رہے 2 لاکھ بنوا لو، میں دینا ہی نہیں نہ ختم کر۔ تو اگر لڑکے نے، دولہے نے دل میں پہلے ہی سے یہ سوچ لیا کہ ہمیں مہر دینا ہی نہیں ہے، تو اب وہ نکاح جو ہے وہ کیا کہ پھر نکاح صحیح نہیں ہوا، اب اس کی نیت ہی اس کی خراب تھی، تو اب وہ پوری زندگی گویا کہ جو ہے وہ زنا کرتا رہا۔ کہا کہ نکاح کا مہر جو ہے لڑکے کا اتنا ہونا چاہیے اس کی حیثیت کے مطابق جس کو وہ آسانی سے ادا کر سکے، اتنا زیادہ نہ ہو اس کو بوجھ گزرے اور وہ صاحب پھر ادھار ہے، پھر دے دیں گے، اور جب ہمارا انتقال ہو جائے گا تو محلے کی بڑی بڑیاں کہیں گی معاف کر دے۔ ارے اب تو بیچارہ معاف ہے، اب تو اس کو ملنا ہی نہیں، یہ معاف کرنا نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہو گیا ہے کبھی تو اس کی جو وراثت میں اس کا جو مال ہے جس نے چھوڑا ہے، اس میں سے اس کی گھر والوں کی ذمہ داری کہ اس کی بیوی کا اس کا مہر دیں اس کے مال میں سے، ورنہ قیامت کے دن اس کی گردن پکڑی جائے گی۔ اور مہر اتنا کم بھی نہ ہو کہ لڑکی اپنی ہمجولیوں میں، سہیلیوں میں بتانے میں شرمائے، تو اس چیز کا بڑا خاص خیال رکھا جائے۔ اور نکاح کے بعد پھر ولیمہ ہے، ولیمہ کرنا سنت ہے، اور اس ولیمے میں ایک چیز کا خاص خیال ہمیں یہ رکھنا ہے کہ ہم جہاں اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو بلاتے ہیں، وہیں ہم جو ہے اپنے رشتہ داروں میں، محلے میں جو غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کا بھی حصہ ضرور لگائیں۔ اچھا ہم کرتے کیا ہیں کہ صاحب اگر غریبوں کو بلایا بھی تو ان کے لیے تھوڑا کم درجے کا کھانا ہوتا ہے، یہ بھی چیز صحیح نہیں ہے۔ بولا کوشش سے کرے کہ زیادہ لوگوں کو نہ بلائے، لیکن سب کو جو ہے برابر کھانا دے۔ کمزور لوگوں کو تھوڑا، بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ صاحب پہلے جو ہے ایک دن پہلے تھوڑا کمزور لوگوں کو کھلا دیا، اس کے بعد پھر بھی آئے گی۔ اچھا کبھی کبھی یہ تو خیر بے دینوں کا معاملہ ہو گیا، اب جو لوگ دیندار سمجھے جاتے ہیں، نکاح تو ہو گیا اجتماع میں، نکاح تو ہو گیا مسجد میں، اب اس کے بعد جو ہے باقی کی ساری خرافاتیں ہوتی ہیں۔
اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہم دیندار ہیں، دیندار نہیں ہیں، سب سے پہلے گردن ہماری ناپی جائے گی، اس لیے کہ ہم قوم کو، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو نکاح ہمیں عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے اور سنت کے طریقوں پر ہمیں نکاح کرنا چاہیے۔ پھر اس نکاح سے، میں نے پچھلے ویڈیو کو بتایا تھا کہ نکاح سے جو ہے نسلیں وجود میں آتی ہیں، پھر جو ہے جو نسلیں وجود میں آئیں گی وہ جو ہے دیندار بنے گی، نسلیں فرما بردار نسلیں بنے گی، وہ بچے ہمارے فرما بردار ہوں گے، وہ بچے ہماری خدمت کریں گے، ہمارا خیال رکھیں گے، ہمارا اچھا کام کریں گے، جو ہے گھر والوں کا بھی نام روشن ہوگا، محلے والوں کا بھی، بستی والوں کا بھی نام روشن ہوگا۔ ورنہ جس نکاح میں تمام قسم کی خرافاتیں ہوں گی، اور میں ایک بات کے بعد میں ختم کروں گا کہ ساری چیزیں مثال کے طور پر اگر اچھی ہو گئی، اکثر ہمارا جیسے سابقہ پڑھتا رہتا ہے، اسی دنیا میں ہوں میں کہ صاحب ٹھیک ہے کم لوگ آ گئے بارات میں، چلو ٹھیک ہے، جتنا ہو سکے انسان کوشش کرتا ہے۔ اگر ساتھی کے ساتھ بھی آ گئے، اکثر جب نکاح کا مسئلہ آتا ہے تو اب نکاح میں جس بندے نے نکاح پڑھایا ہے مسجد کے امام نے، اس کو سوچتے ہیں کہ صاحب فری کے پڑھا دے تو زیادہ اچھا ہے۔ اچھا اس وقت ہم لوگ مفتی بھی بن جاتے ہیں، اچھا بتاؤ کہاں لکھا ہے مولانا کی نکاح میں پیسہ لیں جاتے ہیں؟ ہاں کہیں نہیں لکھا ہے، بات صحیح ہے، لیکن یہ دوسری چیزیں آپ نے کی ہیں یہ بھی تو کہیں نہیں لکھا ہے۔ ابھی ہمارے عزیز ایک دن بتلانے لگے کہ صاحب ہم بارات لے کے گئے تھے تو وہاں جو ہے کیا کہتے ہیں کہ کسی نے سمجھا دیا کہ بڑی موٹی پارٹی ہے، تو وہاں وہ آگے تعلیم میں جانے والے بڑی مشکل سے 21,000 میں جان چھوٹی۔ اچھا بھائی وہاں سے 21,000 میں جان چھوٹ گئی۔ اب اس کے بعد جب یہاں اپنے گاؤں میں آئے تو صاحب پھر کسی نے خبر کر دی، تو علاقے کے جو تھے تعلیم میں جانے والے پھر آ گئے، تو بڑی مشکل میں ان سے کچھ طرح سے سلام ہوا تھی، تو ان سے جو ہے کیا کہتے ہیں 11,000 میں جو ہے مسئلہ ٹوٹا۔ 21 10 31 اور 33,000 روپے، تقریباً 34,000 روپے یہ اتنے ہم نے ان کو دے دیے۔ لیکن میں ان سے کہا نہیں، لیکن میں نے اپنے دل میں سوچا میں ان سے ابھی پوچھ لینے کہ بتاؤ کہ تم نے مسجد کے امام کو کتنا ہدیہ دیا تھا، جو بیچارہ دعا کرا تھا اللہ پاک اس نکاح میں خیر و برکت دے دے، یا اللہ اس میں یہ کر دے، یہ کر دے، اس کے لیے آپ نے کتنا دیا تھا؟ اس کے لیے تو پھر یہ چیزیں بڑی نقصان کی چیزیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صاحب خود زیادہ دیا جائے گی، جب ہمارا مطلب ہے کہ جب کیا کہتے ہیں خرافات میں اللہ رسول کی ناراضگی میں اتنا خرچ کیا جا رہا ہے، تو کم از کم کوئی موقع ہوتا ہے خوشی کا، تو ہماری مسجد کا امام ہم سے خوش ہوگا، تو پھر جو ہے اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی، اور پھر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو ہے پھر جو ہے جس کو کہتے ہیں نا اندر سے دعا نکلتی، اور بیچارہ اس کو کچھ نہ ملا تب بھی کچھ نہیں کہے گا، لیکن سمجھ لو کہ پھر اندر اندر وہ کیا کہے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور کیا کہتے ہیں کہ جو ہے سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کرے ہم ایسے نکاح کرنے والے بن جائیں جس سے جو نکاح جو ہے برکت والا نکاح ہو، کہا کہ جس میں کم سے کم تام جھام، کم سے کم خرچہ ہوگا، وہ نکاح زیادہ برکت والا ہوتا ہے، زیادہ اچھا نکاح ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب